روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جسم کے لیے تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دانت بھی صاف کرتے ہیں، شاور بھی لیتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، جسم بیمار ہو تو دوائی لیتے ہیں، وٹامنز لیتے ہیں۔ روح بیدار ہو، تر و تازہ ہو، مضبوط ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز سمجھیے کہ جسم یہیں کی غذا کھا کر تیار ہوا، زمین سے، اور تیار ہوا، یعنی ہم کوئی بھی شے کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ ایون کہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں نا، میٹ، تو جانور گھاس کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس حلال جانور کو کھا جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ تو یہ باڈی چونکہ زمین سے بنی ہے، تیار ہوئی ہے، تو اگر کوئی خرابی آتی ہے تو اس کا علاج بھی زمین سے ہو جاتا ہے، یعنی دوائیں، میڈیسن بھی یہیں سے تیار ہوتی ہے۔ لیکن روح جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، تو روح کا علاج بھی یہاں کی دواؤں سے نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج وہ 7 ایسی باتیں جو روحانی ترقی کے لیے بڑی ضروری ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے سورہ مزمل۔ اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ ویسے تو محبوب مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، حضور کے بارے میں ارشاد ہوا، لیکن حضور کی برکت سے یہ وہ راز آپ کی امت کو بھی نصیب ہوئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور رات کو میرے حضور بہت عبادت فرماتے، بہت زیادہ رات کو قیام اللیل کا اہتمام فرماتے حضور۔ وہ جو منظر ہے کہ چادر ہے، حضور نے کملی اوڑھی ہوئی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے یا ایہا المزمل، اے چادر والے، اے کملی والے۔ کملی کہتے ہیں چادر کو، اے کملی والے۔ حضور کی زلفوں کی بات آئی تو فرمایا واللیل، اے زلفوں والے، سیاہ زلفوں والے۔ چہرے کی بات آئی تو فرمایا والضحیٰ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، توئی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، رات کو قیام کرو۔ حضور پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اپنے رب کی یاد میں پوری رات۔ تو اللہ نے فرمایا قیام کرو مگر الا قلیلا۔ تو پھر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس میں کچھ اضافہ کر لو۔ آدھی رات قیام کرو، پوری رات محبوب آپ قیام کرتے ہو، آدھی رات کر لو، تھوڑا سا کم کر لو، زیادہ کرو، محبوب جتنا دل چاہے کرو۔ اب رب اپنے محبوب کو
ارشاد بھی فرما رہا ہے، فرمان بھی جاری ہو رہا ہے، لیکن محبوب کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ محبوب پوری رات، آدھی رات کر لو، تھوڑا سا زیادہ کر لو، کم کر لو، کیونکہ وہ جو محبوب کو اپنے خالق کی عبادت کر کے جو لذت حاصل ہوتی ہے، تو ایک دم اس میں کمی ہو جائے نا تو وہ بھی تو محسوس ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے تھوڑا کم کر لو، تھوڑا زیادہ کر لو، جو دل کرے کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر رات کی عبادت کو اللہ نے پسند فرمایا. پھر فرمایا دیکھیے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. یعنی محبوب ابھی تو چند لوگ ہیں، یہ چونکہ سورہ مزمل ابتدائی طور پر نازل ہوئی، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں آیا، وہ سورہ مدثر میں آیا ہے. تو دیکھیے کہ فرمایا کہ ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں، کیونکہ ان قریب جو ہے وہ کام بھی بڑھے گا، ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی. ابھی تو چند اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، جب کام بڑھے گا، ذمہ داریاں بڑھیں گی تو مخالفت بھی بڑھے گی، آزمائش بھی بڑھے گی. تو یہ بات کہ بعد میں جب کام بڑھ جائے گا تو یہ پوری رات کا قیام کرنا، پھر پورے دن مصروف رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا ہے تو بشری تقاضے بھی ہیں. رات کی عبادت میں جو دوسرا کام ہے وہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی سمجھ کر پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو کام روحانیت کے لیے، یہ دو کام بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پہلا کام کیا ہے؟ رات کی عبادت، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل تہجد ہے. تہجد کے لیے رات کو سونا ضروری ہوتا ہے. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک تو بندہ جب سو کر اٹھتا ہے تو ذہنی طور پر فریش ہوتا ہے، ذہنی طور پر، کیونکہ سارے دن کی جو تھکان ہوتی ہے، جب آپ 2-4 گھنٹے سو جاتے ہیں، 2 گھنٹے سوتے ہیں، یا پاور نیپ ہی لے لیں، تھوڑی دیر سو جائیں، جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن آپ کا فریش ہو چکا. اور پھر جب بندہ اٹھتا ہے نیند سے تو بالکل فریش ہوتا ہے. اور اس حالت میں رات کا قیام، کیونکہ رات کا قیام جو ہے نا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ یاد رکھیے گا. آگے یہ بات ارشاد فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا موافق ماحول تھا، یار بہت اچھا لگا وہاں پہ. تو عبادت کے لیے رات کا جو وقت ہے وہ بڑا موافق ہے، رات کا وقت، کیونکہ وہ یکتا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، واحد ہے. اور جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہے، دیکھیے دن میں آپ لاکھ چاہیں نا کہ یکسوئی حاصل ہو جائے، نہیں ہو پاتی. کبھی فون بج رہا ہے، کبھی نماز میں بھی آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو خیال آ رہے ہیں، آتے ہیں نا خیالات. لیکن رات کی جو نماز ہے نا وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے. اور پھر دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی بات اپنے رب سے کرنی ہے تو وہ رات کا وقت ہے. ایسا وقت ہے جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. بھئی آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں کوئی دیکھ رہا ہے، آفس میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کبھی دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کبھی. لیکن رات کو آپ اٹھے ہیں تو فقط اپنے رب کے لیے. دوسری بات یہ کہ دن کی نماز آپ پر فرض ہے، آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن رات کی نماز آپ پر فرض نہیں ہے. رات کی نماز فرض نہیں ہے. ہاں حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تہجد کی نماز پڑھنا حضور کا طریقہ ہے. جو طریقت والے ہیں وہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حضور کا طریقہ ہے.
طریقت کیا ہے؟ حضور کے طریقے کو کہتے ہیں. مال کا 2.5% دینا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، شریعت ہے. اور جو طریقت والے ہیں وہ گھر کا سارا مال اٹھا کے دیتے ہیں. طریقہ ہے بات. سب بھائی جسم کو پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ شریعت ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے، طہارت ہے یہ. لیکن جو طریقت والے کہتے ہیں لباس کو پاک کر لیا، جگہ کو پاک کر لیا، تو اپنے دل کو بھی پاک کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لباس کو پاک کر رہے ہو تو دل کو بھی پاک کر. یہ طریقت ہے. جب تم نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا تو دل کو بھی رب کعبہ کی طرف کر لو. یہ طریقت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رات کا قیام جو ہے نا وہ بہت جلدی کنیکشن جڑ جاتا ہے بندے کا، کیونکہ اس وقت کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی غرض ہے. اور بندہ اپنے مالک کے لیے اٹھ کر، اس نے رات کی نماز فرض نہیں کی، لیکن اپنی مرضی سے، محبت میں، عشق میں بندہ اٹھ کر جب اپنے رب کے آگے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو تکیے پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے. یقین کریں میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور آ کر مجھے کہتے ہیں کہ تسلیم بھائی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ کہ کبھی تم رات کو تہجد میں اٹھے اور تم نے اپنا مسئلہ اپنے رب کے آگے رکھا، آنسو بہائے، تم نے بتایا اسے؟ اللہ اللہ اللہ. کبھی یہ کام کیا ہے تم نے؟ نہیں. دیکھیں ہم کسی بادشاہ کے پاس بھی جاتے ہیں نا، دنیاوی طور پہ گورنر کے پاس، سی ایم کے پاس، پی ایم کے پاس، یہ دنیاوی جو لوگ ہیں ان کے دربار میں بھی کوئی جاتا ہے نا تو اس کے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں. بندہ پہلے سے 10 منٹ پہلے جا کے کھڑا ہوتا ہے، تیاری کر کے، خوشبو لگا کے، تیار ہو کے، اور جب بات کر رہا ہوتا ہے پوری توجہ سے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اپنا موبائل وغیرہ سب سائلنٹ، بالکل ہماتن گوش. کیوں؟ کیونکہ پروٹوکولز ہیں. اور جب خالق کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں، ادھر توجہ، ادھر توجہ، ادھر توجہ، یکسوئی ہے ہوتی ہی نہیں ہے. وہ تو سب جاننے والا ہے نا کہ صرف یہ الفاظ کا سہارا لے رہا ہے یا دل میں بھی وہ بات کر رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا. ایک مرتبہ وہ اجمیر شریف گیا، خواجہ خواجگان معین الحق والدین کے مزار پر سلام کرنے وہ پہنچا. دیکھا کہ ایک نابینا کھڑا ہوا ہے، صدا لگا رہا ہے. بادشاہ جب قریب پہنچا تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے میرا بھلا کر دو. اور کبھی وہ رب سے فریاد کر رہا ہے، کبھی لوگوں سے فریاد کر رہا ہے. تو اورنگزیب وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کب سے کھڑے ہو میاں؟ کہا ایک عرصہ ہو گیا، یہ دعائیں مانگے جا رہا ہوں. آنکھیں ملی؟ نہیں ملی. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں صاحب. کہا میرا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، میں سلطان ہوں، میں دربار پہ جا رہا ہوں سلام کرنے، واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ تیری گردن کٹوا دوں گا. بادشاہ چلا گیا. اب وہ نابینا جو تھا کہنے لگا میرے مالک پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے. اب وہ روئے، چیخے، کبھی نیچے سجدے میں گر رہا ہے، کبھی زور زور سے چیخ رہا ہے، کبھی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کبھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سپاہی کھڑے میں وہ کہہ رہے نہیں بھاگنے نہیں دیں گے تجھے. آخر وہ سجدہ ریز ہو گیا. اتنا گڑ گڑایا کہ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، روشنی آ گئی. آنکھیں کھلی تو حیرت سے سب چیزیں دیکھنے لگا. بینائی لوٹ آئی. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ بھی واپس آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری بینائی آ گئی، میری جان بخش دیں. بادشاہ نے کہا مبارک ہو. اس نے کہا تجھے پتہ ہے تو مانگ تو ایک عرصے سے رہا تھا، لیکن آج جب تو نے دعا مانگی صرف تیرے ہاتھ نہیں اٹھے، آج تیرا پورا وجود دعا بن گیا. تو
دعا قبول ہو گئی. جب رات کو بندہ اٹھے نا کبھی اپنی فریاد لے کر, یقین کرے اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے, پورا وجود جب آپ کا دعا بنتا ہے, ایک ایک انگ جب بول رہا ہوتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جب ہم بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے انداز سے بس دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور, دلوں میں وسوسے آتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے علی بھائی, ایک اچھے بزنس مین ہیں, حالات بگڑ گئے, چیزیں قابو میں نہیں آ رہی. کہتا ہے میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, جو میں کر سکتا تھا میرے بس میں تھا, میں نے سب کیا, لیکن کام نہیں بن رہا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. کہتا ہے ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا, میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا, نیند تو ویسے ہی نہیں آ رہی تھی, بس اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار سب طرف تو میں دیکھ چکا ہوں, جو میرا مالک ہے میں نے اس سے ابھی تک بات نہیں کی, اور بات کی بھی ہے تو بے توجہی میں کی. کہتا ہے بس پتہ نہیں یہ خیال آنا تھا کہ میری آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ہچکی بندھنا شروع ہو گئی. لیکن دعا کے قبولیت کے وقت نا ہچکی بندھی ہوئی ہونی چاہیے. وہ جو خاص لمحہ ہوتا ہے جب بندہ بالکل اپنی بے بسی لاچاری ظاہر کر رہا ہوتا ہے, بے خود ہو جاتا ہے. کہتا ہے جب میری ہچکی بڑھنے لگی تو میں بستر سے ہٹ گیا کہ بیوی میرے ساتھ سو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ بیدار ہو جائے. میں اٹھ کے باہر نکل گیا, وضو کیا اور سجدہ ریز ہو گیا, اور بس دھاڑے مار مار کے میں روتا رہا, کمرہ بند کر کے روتا رہا. فجر کی اذان ہوئی, میں نے نماز پڑھی اور وہی مصلی پہ سو گیا. کہتے جب میں اٹھا نا تو وہ جو انزائٹی, ڈپریشن, اور پتہ نہیں میرا سر اتنا منو ٹن وزنی تھا, مجھے لگتا تھا کہ کوئی کوکر ہے جو پھٹنے والا ہے. کہنے لگے مجھے ایسا لگا جیسے میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں, ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے, اور جو فیصلے میں نہیں کر پا رہا تھا میرے رب نے مجھے توفیق دی اور میں وہ فیصلے بھی میں کرنے لگ گیا. میرے معاملات سیدھے ہوتے چلے گئے. کہنے 6-8 مہینے گزرے, معاملات تو سیدھے ہو گئے, لیکن تسلیم بھائی ایک کرم یہ ہوا کہ رات کی عبادت کا مجھے میرے رب نے جو ایک مزہ دیا وہ میرا جاری ہے. جو سب سے بڑی نعمت نصیب ہوئی وہ رات کی عبادت میسر آئی. کبھی ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ یقین کریں, میں آپ سے کہتا ہوں, آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں, اپنی بات کریں. ہم لوگ تو فجر میں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, لیکن اگر کسی سے غرض ہو تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اپنے مالک کے آگے رات کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونا یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. 2 کام کرنے, اگر تہجد میں اٹھیں 2 کام کریں. اچھا, اٹھنے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں رات کو. ایک تو وہ ہے جو عابد ہے, اٹھا جلدی سے, اچھا ٹائم ہو گیا بس جلدی سے نماز پڑھ, 2 پڑھ لی, 4 پڑھ لی, بس جلدی سے پڑھنی ہے, بس نماز پڑھ لی. جیسے عام نماز پڑھنی ہے ویسے تہجد بھی پڑھنی ہے. ایک عابد ہے اور ایک عاشق ہے. عاشق کہتا ہے محبوب سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے, اور وہاں وہ اپنے مسائل عرضیہ نہیں رکھتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ سب جاننے والا ہے. بس وہ اسی کے لیے اٹھ کر سجدہ ریز ہوتا ہے, اس کو راضی کرتا ہے, کام خود ہی بن جاتے ہیں. ہم کیا بتائیں گے, وہ سب جاننے والا ہے. تو عاشق کہتا ہے وہ تو میرا محبوب ہے, سب جانتا ہے. اور پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں. دن میں ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دن میں تمہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں, تمہیں آفس بھی دیکھنا ہے, گھر بھی دیکھنا ہے, مختلف امور تمہیں دیکھنے ہیں. رات میں ہم رات میں اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے, اور اللہ کو مخلص لوگ پسند ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رات کا قیام ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد قرآن پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟
اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ میں قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، جب بھی قرآن پڑھیں تو ایک آیت پڑھیں اور اس پہ غور کریں، بھلے آپ 4 آیتیں پڑھ لیں، پورا پارہ ختم نہ کریں، لیکن توجہ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ نہیں پڑھ سکتے تو آج کل ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے قرآن ترجمہ، آپ رکھ کر بیٹھ کر، قرآن میں یہ بھی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو بیٹھ کر توجہ سے قرآن سنتے رہیں اور پھر اپنے رب سے کہیں کہ میرے مالک مجھ پہ رحم فرما، اس سے رحم مانگیں۔ یقین کریں، رات کو بیٹھ کر قرآن سننا یا پڑھنا، یہ دونوں سعادت کی باتیں۔ تو آگے رمضان کریم کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا تو معمول تھا۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے ساری کتابیں دے دیں، صرف ایک کتاب ان کے پاس تھی اور وہ قرآن کریم، اور اس میں بھی کئی صفحات ایسے تھے کہ جن میں سیاہی مٹ چکی تھی، رونے کی وجہ سے روتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے، روتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے، اور سیاہی اس وقت تو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، سیاہی مٹ چکی ہوتی تھی، پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کبھی قرآن کو لے کر بیٹھیں۔ ہمارے تو گھروں میں بھی اتنا اونچا قرآن ہوتا ہے کہ اس پر طے جمی بھی ہوتی ہے، کوئی قسم کھانی ہو، کوئی مر گیا، کوئی فوتگی ہو گئی تو قرآن لے آؤ۔ ہم نے تو قرآن کو، یا بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ لے کے چل رہے ہیں، رسموں کے لیے، قسموں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ لیا۔ کبھی قرآن کو بیٹھ کر پڑھنا، اور وہ بھی تنہائی میں رات کو اٹھ کر پڑھنا، تو کیا خیال ہے؟ آج سے ارادہ کرتے ہیں اگر رات میں کوئی نہیں اٹھ سکتا تو فجر کی نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جائے۔ کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں گے تو چیزیں خود بخود، وہ بے نیاز کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کو غرض نہیں ہے۔ آپ ایک قدم بڑھیں گے، قرآن آپ کو اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا۔ آپ دور ہوں گے، وہ بے نیاز کا کلام ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ پڑھنے میں فائدہ سراسر کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی میرے رب نے، سبحان اللہ، دیکھیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ جب تم بیٹھے ہو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ یار ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں یار ابھی آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ آ گئے، مطلب آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے ہٹ کر میرا ذکر کرو بھائی۔ تو وہ جو رات کا لمحہ ہے جب سب سے کٹ کے آپ بیٹھتے ہیں اور اس کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اس سے زیادہ کیا وضاحت کے ساتھ بات ہوگی کہ وہی مشرق کا رب ہے، وہی ہر چیز اس کے دستے قدرت میں، اسی کو اپنا وکیل بناؤ، کارساز بناؤ، مانگو اس سے، وہ دینے والا ہے۔ ایک سجدہ جسے انسان گرہ سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ جب ہم اس ایک کے آگے نہیں جھکتے نا تو پھر وہ در در پہ جھکا دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے، اسی کو اپنا حال دل سناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیندی باں پھڑ لیں انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یقین کریں، بس عقیدہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے یقین اور عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں،
اب تو اس طرح کی گفتگو کریں، توحید کی بات کریں، یہ بیان کریں تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں. کوئی قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں تاکہ ہم نعرے لگائیں. رب کا قرآن سناؤ اور رب کی بات کرو، لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اگر نجات چاہتے ہیں نا تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، یہی کامیابی ہے. اور پھر آخری بات جو آج کے اس عنوان میں 10ویں آیت ہے اسی سورہ مزمل کی، وہ سنیے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو. لوگوں کی باتوں پر صبر کرو. جو روحانی ترقی چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دے، نہ الجھے کسی سے. صبراً جمیلا، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت صبر کو. ایک تو تکلیف آئی اور بندے کو پھر صبر تو آ ہی جاتا ہے. جب تکلیف آئی اس وقت جو آپ کا ری ایکشن ہے، اگر وہ اچھا ری ایکشن ہے تو یہ صبر جمیل. بعد میں تو قرار آ ہی جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے بندے کو. 2-4 دن کے بعد تو بندہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی معاملہ ہوا، وہ جو فرسٹ ایکشن ہے آپ کا، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے صبر کیا یا نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا. اور ایک بات عرض کروں کہ جب تکلیف آتی ہے نا کوئی، تو یاد رکھیں وہ تکلیف اس وقت تک تکلیف ہوتی ہے کہ جب تک ہم اس کو پیتے نہیں ہیں، جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور جب ہم اس کو پی لیتے ہیں تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت تک ہی تکلیف ہے جب تک ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب آہستہ آہستہ. اور پھر صبر والوں کے لیے تو اللہ نے خوشخبری بھی رکھی ہے، وہ بشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی. تو لائف میں کبھی بھی کوئی جو پہلا ایکشن ہے اس کو دیکھ لے گا کہ میں نے کیا دیا. اگر کوئی تکلیف آئی، آپ ایسا جملہ کہا خیر کا، اللہ خیر کرے گا، خیر ہوگی، خیر ہوگی. بابا جی سے پوچھا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ فرمایا کڑوا پیالہ ایسے پی جانا جیسے میٹھا شربت ہو، صبر جمیل ہے. ہر ایک کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن ایسے پی جانا کہ جیسے وہ میٹھا شربت. پی گئے، صبر جمیل. ایک بابا جی گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھپتی کسی، ووٹنگ کی. کہا کہ میاں تم زیادہ اچھے ہو، خوبصورت ہو، یا میرے یہ کتے کی دم زیادہ خوبصورت ہے؟ اب ری ایکشن دیکھنا. تو بابا جی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے بیٹا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو تمہارے کتے کی دم مجھ سے اچھا. یعنی ایسا جواب دیا اور صبر کیا اس کی بات پہ کہ وہ بھی لاجواب ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گئے. ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے ہیں تو کسی نے، ساتھ میں مریدین بھی تھے اور وہ سب ایک پورے پروٹوکول میں چل رہے ہیں. اوپر سے کسی نے تشت بھر کے خاک ڈال دی، وہ راکھ جو ہوتی ہے نا وہ ڈال دی. اب سارے جبہ و دستار پورے ہو گئے، اور جو مریدین تھے انہوں نے کہا ابھی اس کو چھوڑتے ہیں. تو وہ بابا جی کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کہنے لگے بابا جی یہ کون سا مقام شکر ہے؟ فرمانے لگے یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پہ آگ ڈالی جاتی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ خاک ڈالی گئی. یہ مقام شکر ہے. ایک اللہ والے نیک بزرگ پاؤں میں زخم ہو گیا. لوگ آئے عیادت کرنے کہ حضرت سنا آپ کے پاؤں میں زخم ہو گیا، اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر. جب بھی کوئی آتا ملنے وہ کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ. کہنے لگے بابا جی پاؤں میں زخم ہے، یہ مقام شکر کہاں سے ہو گیا؟ فرمانے لگے میں تو اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ زخم میرے پاؤں میں ہوا ہے، میری آنکھ میں نہیں ہوا.
تو جب آپ شکر کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو مواقع ملتے چلے جائیں گے، اور جب بندہ ناشکری پر آتا ہے تو پھر وہ 50 ڈشیں کھا کے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مزہ نہیں آیا۔ شکر کرنے پہ آئے تو دال روٹی کھا کے بھی کہتا ہے میرے مالک تیرا شکر۔ فرمایا اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور اچھی طرح انہیں چھوڑ دو، یعنی اینڈنگ بھی اچھی ہو۔ ہم لوگ جب بھی کسی سے مراسم بناتے ہیں تو بڑے اچھے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے پہ، گھر سے اگر الگ بھی ہو رہے ہیں، بھائی الگ ہو رہے ہیں، فیملی الگ ہو رہی ہے، تو بھی لڑکے ہی الگ ہونا ہے۔ یہ حدیث تو سب جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ کیا حدیث ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اعمال کا دار و مدار سب اچھی اچھی نیتیں کر کے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ اینڈ کیا ہوا؟ انسان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، خاتمہ اس کا کیا ہوا؟ آخر میں کیا کیا اس نے؟ اینڈ رزلٹ کیا آیا؟ تعلقات میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی تعلقات بناتے ہیں ہم بہت اچھے مل رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے، لیکن جب ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اس برے طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنے تعلق کو جب بھی کسی سے دور ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بروں سے بھی الگ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے ہو جاؤ، بعد میں وہ ملیں تو قالوا سلامہ۔ بس جو روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔